अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम डिजिटल। कश्मीर टाइम डिजिटल की खसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 13 नशस्तों पर इंतखाबी नताइज भी सामने आ गए। गैर हतमी का असर गए नताइज हैं, लेकिन ये नताइज जो हैं वो कन्फर्म हैं। 9 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं और 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं बुर्ज उठ गए हैं और बहुत सारे न्यू कमर्स जो हैं, नए चेहरे भी सियासत में हमें इस मरहले में नज़र आते हैं। इस मरहले का जो इलेक्शन है उस पर हम जायज़ा लेंगे। पोस्ट इलेक्शन के नताइज जो हैं उसकी पीछे क्या वजूहात हैं, टर्न आउट कैसा था, माहौल कैसा था, और कुछ हम जायज़ा लेंगे अगले मरहले का, यानी 2 अगस्त को जो दूसरा मरहला है मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और महाजरीन नशस्तों पर इंतखाबात का। इन सारे मौज़ूआत पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अब्बासी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। आबिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें ली और मुस्लिम लीग नून ने 9 सीटें ली। ये नतीजा आप एक तवील अरसे से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को कवर कर रहे हैं, एक साफ़ी के तौर पर, तजज़ियानगार के तौर पर, मतवक्को था या गैर मतवक्को था आपके लिए? चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो आखिरी 3 से 4 दिन थे उसके अंदर से काफ़ी हलकों के अंदर जो है वो टर्न हुआ है लोगों की ओपिनियन। जिस तरह हम अगर जो नक्याल का हलका है उसके अंदर अगर देखें तो चूँकि वहाँ पे उमैर नहीम कामयाब हुए हैं, उनका मुकाबला जावेद बड़ानवी से था जो सिटिंग MLA थे और मिनिस्टर रहे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उमैर नईम पहली बार इंतखाबात में आए हैं और इलेक्शन में कामयाब हुए। उस हल्के में कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो कबलजी इंडिविजुअल हैसियत रखते थे या किसी दूसरी जमात के जो उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। आखिरी 3-4 दिनों में उन्होंने अपना जो सपोर्ट है वो चेंज की, तो उसके नतीजे में पलड़ा हमें नज़र आ रहा था कि अब इसका रिज़ल्ट चेंज हो सकता है। फिर इसी तरह जो सेंसा है, सेंसे के अंदर भी यही सिचुएशन बनी और उसमें चौधरी इखलाक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। हालांकि मुकाबला नीचे अगर आप देखें, राजा आसफ और उनके करीबी अजीज़ जो कज़न हैं वो आमने सामने इलेक्शन में थे, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर उनके कज़न ने भी वोट उठा लिए तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी और उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को होगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स जुड़े कि जिन्होंने राजा आसफ को सपोर्ट किया और वो टर्न हो गया। इस तरह पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों के अंदर जो मुतवक्को थी सीट्स वो नहीं हो पाई कि चुनो, या तो वो बर वक्त जांच नहीं पाए कि जो है वो किधर जा पाए। हर हलकों में मौसर ग्रुप थे, बरादरियाँ थी, उनको अपने साथ वो अपने साथ जो है वो चला नहीं सकी, उनको साथ अपने साथ इनलाइन नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे हल्के थे कि जिसके अंदर अगर वो अपने साथ उनको जोड़ लेते तो उनकी जीत यकीनी थी। और बासूरत दीगर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने उनको अपने साथ जोड़ा, उन मौसर ग्रुपों को, और उस दड़ेबंदी की सियासत हर हल्के के अंदर होती है। तो उसके नताइज आप अगर देखें तो कोटली के अंदर 3 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे ये रिज़ल्ट शायद पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हक में कबलजी थे, लेकिन बाद आखिरी लास्ट 4-5 दिन में चेंज हो गया। ये बताइएगा कि एक बहुत अहम तब्दीली नहीं बल्कि बहुत बड़ा बुर्ज उलट गया सियासी जमात में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन हार गए। ये जो उनकी शिकस्त है, इसके पीछे उनका वज़ारत उज़्मा का दौर है या उनके जो हल्के के जो मुख्तलिफ डायनामिक्स है वो हैं? उनके हल्के में क्या हुआ ऐसा? जो सब उनके हल्के में अगर हम देखें तो ज़ाहिर है जब वज़ारत उज़्मा या आप वज़ीर बनकर जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर वापस ही आपको नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है। कारगिल पे लोग सवाल उठाते हैं और लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं होती। एक तो बड़ी वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जो माजी में या लास्ट इलेक्शन में वहाँ पर राजा ज़ुल्करनैन और उनकी फैमिली ने, जो साबिक़ प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया था चौधरी अनवारुल हक साहब को, लेकिन अब की बार उनने अपनी सपोर्ट विड्रा की और जो तारुक फारूक जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे उनके साथ उनका अलायंस बना। और उससे एक चीज़, उससे जो वोटर्स और हामी होना या हमदर्द या वोटर्स का जो माइंड सेट था वो चेंज हो गया, और वो एक बड़ी वजह उस हल्के के अंदर थी। दूसरा मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब का, चौधरी अनवारुल हक साहब के यहाँ चूँकि ज़रा प्राइम मिनिस्टर थे, लोगों के बहुत बड़ी तवक्कुआत उनके साथ जुड़ी हुई थी, शायद उस तरह उस हल्के के अंदर डिलीवर करने में या लोगों की जो नाराज़गियाँ थी वो शायद ज़्यादा बढ़ गई, और इलेक्शन से कबल ही लोगों का रुझान जो है वो तारिक फारूक की तरफ चला गया था। हमने चीज़ देखी है कि 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस मीरपुर डिवीज़न में 3 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान या उनकी फैमिली के दरमियान मुकाबला था। अनवारुल हक साहब हार गए। चौधरी मजीद साहब जो हैं उनके साहबजादे, 2 साहबजादे, एक मुइज़ मुजीद साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे
اور دوسرے صاحبزادے اسلام گڑھ سے قاسم مجید صاحب پیپلز پارٹی پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر، پریسر سلطان مرحوم ان کے صاحبزادے جو یاسر سلطان صاحب وہ بھی الیکشن لڑے تھے، وہ ان دونوں کے صاحبزادگان جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیت گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو لیگیسی ہے، سیاسی ورثہ ہے، اس کو مضبوطی سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بلا شبہ آپ دیکھیے کہ چودھری قاسم مجید نے اپنے جو کانسٹیچوئنسی تھی اس میں انٹریکٹ رکھا لوگوں کے ساتھ، ان کے خلاف شکایات بے شمار شکایات تھیں، ان کا مقابلہ بھی کافی ٹف ہو گیا تھا. عظیم بخش صاحب سے عظیم بخش صاحب دوسرے نمبر پر رہے، اسی طرح ظفر انور صاحب جو تیسرے نمبر پر رہے، لیکن ان کا مقابلہ انہوں نے جو انٹریکٹ رکھا اس کے نتیجے میں ان کے لیے فائدہ ہو گیا. دوسرا یاسر سلطان کا مقابلہ چودھری سعید صاحب سے وہاں پہ معیز مجید تھے، اور معیز مجید ڈائریکٹلی اگر یا انڈائریکٹلی ووٹ اگر کسی کے کٹ ڈاؤن کر رہے تھے وہ یاسر سلطان کے ہو رہے تھے. اور یاسر سلطان کا اور چودھری سعید کا بہت قریب کا مقابلہ رہا ماضی میں بھی، چونکہ چودھری سعید صاحب نے برسر سلطان میں چودھری صاحب کی شکست دی تھی، تو اب کی بار کامیابی جو ہے وہ یاسر سلطان کے یہاں رہی. لیکن دوسری نشست تھی جس پر چودھری رخسار کھڑی شریف کی، اس میں کامیاب ہوئے. وہ بھی آپ دیکھیں کہ یاسر سلطان کے کزن اور چودھری ارشد کے بیٹے صہیب ارشد جو ہے وہ اپنی نشست عملی طور پر جو ان کی آبائی نشست کراتی ہے وہ نہیں بچا پائے، وہ اس میں ناکام ہو گئے. اور چودھری رخسار جو ہے ماضی میں بھی رہے وہ منسٹر، اب کی بار پھر ان کو موقع ملا ہے وہاں پہ. اچھا، ایک اور بڑا یہ خیال تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپیل پر کام دھریں گے ایکشن کمیٹی کے اور انتخابی پروسیس میں دلچسپی لیں گے، لیکن یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں 35 40 ہزار ووٹ پڑ رہا ہے، اور مقابلے میں بھی 35 ہزار 30 ہزار ووٹ پڑ رہا ہے، جو کہ آزاد کشمیر میں چونکہ آبادی کم ہے تو اتنا زیادہ ووٹ وہاں نہیں پڑتا. تو لوگوں نے بڑی دلچسپی سے حصہ لیا الیکشن میں. تو جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کال تھی وہ تو انتخابی نتائج بتاتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئی. چودھری صاحب آپ دیکھیں کہ ہر حلقے کا تقریباً ووٹ لاکھ کے قریب تھا، کئی سوا لاکھ تک گیا ہے. اور مجموعی طور پر اگر دیکھیں کہ اگر حلقہ وائز اگر ہم دیکھیں تو لاکھ سے سوا لاکھ کے درمیان ہر حلقے کا ووٹ رہا ہے. اور اگر نتائج کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی تعداد کے اندر ووٹ پول ہوا ہے. اور خاص کر 3-4 حلقے آپ دیکھیں، بھمبر کے تینوں حلقوں کو دیکھ لیں، پھر اسی طرح چڑوئی کا حلقہ جس میں چودھری یاسین صاحب جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، پھر اسی طرح جو نکیال کا حلقہ، اس میں بھاری تعداد کے اندر ووٹ کاسٹ ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی الیکشن کے ساتھ رہی ہے. اور جو یاسین صاحب چونکہ شہر کے حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسری بار یہ پیپلز پارٹی کو یا جو یاسین صاحب کو یہ وہاں پر ایسا موقع ملا، یہ کامیابی ملی کہ شہر جو قبل ازیں اگر دیکھیں جو لاسٹ الیکشن تھا اس سے پہلے پیپلز پارٹی 1975 میں شاید یا اس کے بعد جو ہے پہلی بار لاسٹ بار کامیاب ہوئی تھی. تو یہ بڑا گیپ تھا کچھ 40-45 سال کا، جب 2021 میں چودھری یاسین وہاں سے کامیاب ہوئے تھے. تو اس اندازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 نشستیں کوٹلی کی ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اور ظاہر جمہوری سسٹم کے اندر لوگ اعتماد رکھتے ہیں. گو کالز جو ہے وہ ضرور ایکشن کمیٹی کی تھی، ایکشن کمیٹی اپنے طور پر وہاں سے لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن واقعات کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں. یس ایگزیکٹلی، اور بڑے افسوسناک واقعات بھی ہوئے، لیکن لوگوں نے ووٹ کی صورت میں ایک ضرور اپنے کینڈیڈیٹ کو اپنی سیاسی جماعتوں کو چوائس کے طور پر لیا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی جو ذکر کر رہے تھے کوٹلی کا، چودھری یاسین صاحب بڑے ویٹرن پولیٹیشین ہیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ شہر سے تو جیت گئے، کوٹلی شہر سے، لیکن جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے چڑوئی ہے، وہاں سے وہ ہار گئے ہیں. اگرچہ ان کا ابھی بھی مطالبہ ہے کہ کچھ حلقوں میں دوبارہ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ری پولنگ کی جائے. کچھ شکایت ہیں، وہ ظاہر ہے وہ قانونی طور پر فیصلہ ہوگا کہ ہونا یا نہیں ہونا. یہ ان کی جو ایک حلقے میں فتح ہے، کل کے مشکل کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیے بلا شبہ آپ 2021 کو دیکھیں، 2021 میں چودھری یاسین دونوں حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے. بعض ضمنی انتخابات میں جو ان کا آبائی حلقہ ان کے بیٹے عمر یاسین جو ہے وہاں سے کامیاب ہوئے تھے. تو اب کی بار وہاں سے جو کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے راجہ ریاست، انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے مخالف جس قدر دھڑے تھے ان کو اکٹھا کیا. اور مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو بے شمار ایسے لوگ تھے جو ان کے ساتھ جڑے. لیکن اس حلقے کے اندر جس طرح کی کچھ یونیک ایسی ہیں جہاں سے ایسی شکایات آئی ہیں کہ جو ہے وہاں پر شاید دھاندلی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک قانونی پروسیس آگے چل کر ہونا ہے اس پہ. لیکن زور اس حلقے کے اندر ووٹ بھی بڑی تعداد کے اندر پول ہوا ہے. 60-70 ہزار جو ہے ووٹ پول ہوا ہے، مجموعی طور پر 100-125 یہاں پر ووٹ، لاکھ سوا لاکھ جو ہے یہاں پر ووٹ ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں شہر کے اندر 2021 میں کامیاب ہوئے،
اور 2026 میں دوسری بار وہ ملے. اور شہر میں نوجوان کینڈیڈیٹ تھے PMLN کے فاتح کیانی جو ہے وہ انہوں نے بھی اچھا ووٹ اٹھایا. لیکن لوگوں نے ظاہر ہے اس کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس نے ماضی میں ان کے ساتھ کام کیا ہو, کارکردگی انٹریکشن ہو, جس نے تو ایک جو ہے ایک دفعہ پھر ان کو کامیابی سوال ہے کہ اب اگلا مرحلہ جو ہے 2 اگست کو ہے. مظفر آباد کی 9 سیٹیں ہیں مظفر آباد ڈویژن کی, اور 7 بڑا امپورٹنٹ الیکشن جو کہ بڑا لائم لائٹ میں آج کل مہاجرین جموں کشمیر کی سیٹیں ہیں. اب یہ جو رزلٹ آیا ہے 9 سیٹوں نون لیگ جیت گئی ہے اور 4 پہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے, یہ رزلٹ جو ہے آگے مظفر آباد میں ریفلیکٹ کرے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ محنت کر کے کوئی حیران کن نتائج بھی دے سکتی ہے, یا یہی پیٹرن چلے گا آگے؟ اب دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو مجموعی طور پر 21 نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور جس میں سے 9 نشستیں مظفر آباد ڈویژن کی ہیں اور 12 مہاجرین کی. اور بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں آج انہوں نے وہاں پہ اپنے ایک حلقے کے اندر شکایت بھی کی ہے, دھاندلی کے الزام بھی لگائے انہوں نے. ایگزیکٹلی انہوں نے اس بات پر بات بھی کی ہے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو رزلٹ کوٹلی میں میرپور میں آیا ہے اس سے ہٹ کر رزلٹ یعنی پیپلز پارٹی کی فیور میں بہتر رزلٹ کی طرف آ سکے. وہاں پر مقابلہ ہے جو صاحب جس طرح دیکھیں آپ نیلم کے 2 حلقے ہیں, ایک حلقے میں جی ہاں نون لیگ تھوڑی واضح پوزیشن پہ ہے, ایک میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی واضح پوزیشن میں ہے. اسی طرح باقی حلقوں میں جس میں فاروق حیدر صاحب ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہے. شہر کے اندر بھی اس طرح جو ہے مقابلہ لطیف اکبر صاحب کھابڑا کا حلقہ ہے, شہر کا حلقہ, اسی طرح لچراہٹ ہے. کوٹلہ میں تھوڑی سی یہ پوزیشن ضرور نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو IBP کے کینڈیڈیٹ ہیں سردار تبارک, وہ ان کا گراف اوپر گیا ہے مطلب تیسری پارٹی کے طور پر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کمپٹیشن جو ہے اگر بڑھتا ہے تو پھر کس سمت اختیار کرتا ہے. لیکن رزلٹ ڈیفینیٹلی یہ جو ریجن ہے اس کا رزلٹ اثر ریفلیکٹ کرے گا لوگوں کا. بہت شکریہ عابد عباس صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے 27 جولائی کا الیکشن ہے اس کا پوسٹ الیکشن سینیریو انالائز کیا, کہاں کیا خامی تھی کیا خوبی تھی اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈالا, یہ بڑی اہم بات ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں دھاندلی کی شکایت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 اگست کو جب مظفر آباد ڈویژن کے اور مہاجرین جموں کشمیر کی نشستوں کے ووٹر جو ہیں ووٹ ڈالے جائیں گے تو ان کا فیصلہ جو ہے یا ان کا جھکاؤ کس پارٹی کی جانب ہوگا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.